تو اور زیادہ عبادت کرنے میں لگیں گے۔ فرشتے عرض کریں گے ہاں مولا، وہ اگر جنت کو دیکھ لیں تو ان کی خواہش بڑھ جائے گی، ان کی چاہت بڑھ جائے گی، ان کی عبادت بڑھ جائے گی۔ رب تعالیٰ عز و جل ارشاد فرمائے گا گواہ ہو جاؤ اے فرشتوں، اس ذکر خیر کی محفل کے اندر جتنے لوگ شریک ہوں گے، جتنے لوگ بیٹھیں گے، جتنے لوگ عبادت کریں گے، فرشتے گواہ ہو جاؤ میں نے ان تمام کی مغفرت فرما دی۔ اب ذرا غور و فکر فرماؤ، اس روایت پر غور و فکر فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ صرف میرے ذکر خیر کی محفل میں بیٹھنے والے کا یہ مقام ہے کہ رب تعالی عز و جل اسے بخش لے، اسے جنت عطا فرما دے، تو جو رب تعالی عز و جل کی عبادت کرے گا اس کا مقام کیا ہوگا؟ جو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے گا اس کا مقام کیا ہوگا؟ امام الانبیاء نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ رب تعالی عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معاملات پر عمل کرنا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طرز عمل پر غور و فکر کرنا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور بخاری شریف کی روایت یاد آ رہی ہے، یہ بھی بڑی مزے کی روایت ہے، یہ بھی بڑی مزے کی روایت ہے، بڑی زبردست روایت ہے۔ بنی اسرائیل ایک قوم تھی جو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی، اور بنی اسرائیل کے اندر، اس قوم کے اندر ایک شخص تھا، ایک اللہ تبارک و تعالی کا بندہ تھا کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے 200 سال کی عمر عطا کی تھی۔ کتنی عمر عطا کی تھی؟ 200 سال کی، 200 ایئرز، 200 سال کے اللہ تبارک و تعالی نے اسے عمر عطا کی تھی، اور اس شخص نے، اس بنی اسرائیل کے شخص نے 200 سال کی عمر پانے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں گزارا۔ وہ 200 سال تک گناہ کرتا رہا، 200 سال تک اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی والے اسباب پیدا کرتا رہا، 200 سال کی عمر پانے کے باوجود بھی رب تعالی عز و جل کی رحمت حاصل نہیں کرتا تھا۔ حتی الامکان جب اس کا وقت وصال قریب ہونے لگا، بہت زیادہ علیل ہونے لگا، بہت زیادہ بیمار ہوا، تو وہاں کے لوگوں نے اس کو اس کے گھر سے اٹھا کر ایک کوڑے دان کے اوپر پھینک دیا، ایک کچرے کے ڈھیر کے اوپر اسے پھینک دیا، اور وہیں پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ شخص جس نے 200 سال کی عمر پائی، اس کو وہیں کچرے پر موت آ گئی۔ اب وہاں لوگوں نے اس کو اٹھانا بھی معیوب سمجھا، اس کو بھی نہیں اٹھایا، اور وہیں اس کی لاش پڑی رہی، وہیں اس کی لاش کو ڈال دیا۔ جب وہاں کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی، اور رب تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ فلاں جگہ پر چلے جاؤ، فلاں کوڑا دان پر چلے جاؤ، وہاں میرے ایک بندے کی لاش پڑی ہوئی ہے، اسے اٹھاؤ، اسے نہلاؤ دھلاؤ، اسے کفن پہناؤ، کپڑے پہناؤ، کفن پہناؤ، اور اس کے بعد اس کی تدفین کرو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم تھا، اور اللہ کا حکم اللہ کے نبی کو پہنچا، اللہ کے نبی کو ملا۔ اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو، اس بندے کو اٹھایا، اور دیکھا کہ جیسے رب تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا، کوڑے دان پر، کوڑے کی جگہ پر جہاں لوگ کچرا پھینکتے تھے، کوڑا پھینکتے تھے، وہاں وہ لاش پڑی ہے۔ اس کو اٹھایا اور اسے پاک صاف کیا، اس کو نہلایا دھلایا۔ یہ ہوتا ہے نسبتوں کا اثر۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ نسبت سے کیا ہوتا ہے، تو اس روایت کے اندر، اس حدیث کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھی نسبت، مخلص نسبت کیا ہوتی ہے، جس کی نسبت خالص ہوتی ہے، چاہے بندہ عمل کرے نہ کرے، لیکن نسبت کا بڑا فرق پڑتا ہے۔
چاہے بندہ کوئی معاملات وجہ لائے نہ لائے، لیکن نسبت کا فرق نظر آتا ہے۔ اس روایت سے ہمیں نسبت کا فرق پتہ چلے گا۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ لاش وہاں پر موجود تھی۔ آپ نے اٹھایا، اس کو نہلایا دھلایا، کفن پہنایا، پھر نماز پڑھی، پھر اس کے قبر کے معاملات کیے، اس کی تدفین کی۔ جب آپ علیہ نبینا علیہ السلام حضرت موسیٰ کلیم اللہ اس کو دفنانے لگے، دفنانے کے وقت سے فارغ ہونے لگے تو وہاں لوگوں نے کچھ آوازیں کسی۔ ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں بھی اگر کسی کی میت ہو جائے تو اگر میت نیک اعمال والی ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، کیا ہی بندہ تھا، اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کرتا تھا، راہ خدا میں خرچ کرنے والا تھا، مومن بندہ تھا، حاجی بندہ تھا، نمازی بندہ تھا۔ لیکن وہ ایسا نہیں تھا، اس نے 200 سال کی عمر پائی، 200 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ تو لوگ بھی باتیں کسنے لگے، باتیں کرنے لگے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، یہ وہ شخص ہے کہ رب تعالیٰ عز و جل کی جتنی بھی اسے عمر ملی، رب تعالیٰ عز و جل کی عذابات کو دعوت دیتا رہا، لوگوں کو پریشان کرتا رہا، گناہگار ہوتا رہا اور لوگوں کو بھی گناہگار کرتا رہا۔ ایسی باتیں ہونے لگی اور یہ باتیں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، توجہ ادھر رکھیے گا، اور یہ باتیں اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام تک پہنچی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے پاس یہ باتیں پہنچی تو آپ نے رب تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر دیے، دراز کر دیے کہ مولا، اس کے متعلق لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یہ بات پوچھتے ہیں، یہ عمل دہرا رہے ہیں، اس میں یہ بات کیسی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ وہ شخص تھا، یہ جو بندہ تھا کہ جسے میں نے 200 سال کی عمر عطا کی اور اس نے 200 سال کی عمر تک میری نافرمانی کرتا رہا، گناہ والے معاملات کرتا رہا۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی، مولا پھر اس پر ایسا کرم کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اس نے ایسا ہی کیا، اس نے گناہ گاری کے اندر ہی اپنی عمر گزاری، اپنی عمر کے اندر یہ گناہ ہی کرتا رہا، لوگوں کو ناراض کرتا رہا، میری رحمت سے خود بھی دور ہوتا رہا، دوسروں کو بھی دور کرتا رہا۔ لیکن اے موسیٰ، ایک مرتبہ ایسا وقت آیا کہ اس بدکار شخص نے، اس میرے گناہگار شخص نے ایک مرتبہ توریت کھولی اور توریت کے اندر اس نے ایک نام دیکھا اور وہ نام دیکھ کر اس نے وہ نام چوما اور چوم کر آنکھوں پہ لگایا اور آنکھوں پر لگا کر دل سے لگایا، اے موسیٰ مجھے اس کی وہ ادا ایسی پسند آئی، میں نے اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیے۔ اور وہ نام پتہ ہے کون سا تھا؟ وہ نام تھا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرض کی کہ میرے محبوب کا نام ایسا تھا کہ اس شخص نے توریت شریف کھولی، توریت کے اندر وہ نام لکھا تھا۔ پہلے کی کتابوں میں نبی الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل لکھے ہوتے تھے اور یہ لوگ مانتے تھے۔ اب کی کتابوں کے اندر انہوں نے وہ تبدیل کر دی ہے، انہوں نے وہ معاملات الگ کر دیے۔ اے موسیٰ، اس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے نبی کا نام نامی اس میں گرامی دیکھا، دیکھ کر چوما، چوم کر آنکھوں سے لگایا، اس کے بعد سینے پر رکھا۔ مجھ رب کو وہ بات ایسی پسند آئی، میں نے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیے۔ اب ذرا غور و فکر فرمائیں کہ ایک نام سے اللہ تبارک و تعالی، ایک عمل سے رب تعالی عز و جل 200 سال کے گناہ معاف فرما دے، تو جو شخص ماہ میلاد کے صدقے مصطفیٰ کریم کے نام کی محفل اور میلاد سجا کے اس کا ثواب کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی،
سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا بھی ہمارا نبی اور سب سے اعلیٰ بھی ہمارا نبی۔ اولا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اولا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اولا یہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے ہو، اولا سب سے پہلے ہو، اولا سب سے پہلے ہو، اس سے پہلے کچھ نہ ہو۔ اور اعلیٰ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ وہ ہوتا ہے کہ جس کی مثل کوئی اور ہو ہی نہ۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے بھی ہمارا نبی ہے اور سب سے اعلیٰ نسبت بھی ہمارا نبی ہے۔ میرا نبی ایسا ہے کہ اس کی مثل کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت نے شاعری کی ہے نا، امام اہل سنت نے شاعری کی ہے، یہ ایویں نہیں کی، بلکہ آپ فرماتے ہیں میں جو شعر لکھتا تھا اس کے مقابل حدیث پڑھتا تھا اور حدیث کی تشریح کرتا تھا تو وہ شعر بنتا تھا۔ آپ نے فرمایا نا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ ہے دینے کو منہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام الانبیاء نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وضو کے لیے پانی پیش کیا۔ کیا پیش کیا؟ وضو کے لیے پانی پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت نے شعر فرمایا نا، یہ اس حدیث کی تشریح ہو رہی ہے۔ آپ نے وضو کے لیے امام الانبیاء نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پانی پیش کیا۔ جب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کر لیا تو ارشاد فرمایا اے ربیع بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ آپ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھے رہے، مسکرائے، پھر حضور نبی